الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم إلى آخر الرواية، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، انسان کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ مہمانوں کا اکرام اور احترام ان کے مرتبے اور ان کے مقام اور ان کی حیثیت کے حساب سے کرتا ہے. معمولی درجے کا مہمان ہے تو معمولی ضیافت سے کام چلا لیتا ہے. متوسط درجے کا مہمان ہے، تھوڑا بہت تکلف کر لیتا ہے، اور مہمان بہت عظیم الشان مرتبت کا ہے، اونچے مقام کا ہے، بہت تکلفات کرتا ہے، اور روپیہ پیسہ اپنے پاس نہ بھی ہو تو قرض لیتا ہے. ارے بھائی میرے شیخ صاحب آ رہے ہیں، سیاسی لائن کا آدمی فلاں منسٹر آ رہا ہے، مال و دولت کی لائن کا آدمی فلاں سیٹھ صاحب آ رہے ہیں، ایجوکیشن لائن کا آدمی فلاں پروفیسر صاحب اور لیکچرار صاحب آ رہے ہیں، اور گھر میں ایک ادھم مچا ہوتا ہے، خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہوتی ہے. میں چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں، سینے پر پتھر رکھ کر ذاتی باتوں کے بتانے میں انسان کے دل میں کبر پیدا ہوتا ہے، گھمنڈ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. وہ چاہے جتنی دعائیں کرے اور کتنی عاجزی انکساری کی باتیں کرے، شیطان تو اپنا کام کر ہی دیتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک آدمی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، تو کچھ لوگوں کو اسٹیج پر بلایا جاتا ہے، خصوصی جو گدی ہوتی ہے اور خصوصی جو اسٹیج ہوتا ہے وہاں بلایا جاتا ہے نام لے کر. آئیے مولانا صاحب، آئیے صدر صاحب، آئیے فلاں خازن صاحب، سیکرٹری صاحب. تو ایک آدمی اس جگہ بیٹھنے کے لائق تو ہوتا ہے، اور ممکن ہے بٹھایا بھی جائے، ممکن ہے اس کو نہ بھی بٹھایا جائے، لیکن وہ عام مجمع میں بیٹھ جاتا ہے اور دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ میرا مقام تو مقرر کے
بغل میں بیٹھنے کا تھا، اس جلسے کی صدارت کا منصب مجھے ملنا تھا، اناؤنسر مجھے بنانا تھا، اور اس محفل کی رونق مجھے بننا تھا۔ بھلا بتائیے کہ اس پوری محفل کے اندر مجھ جیسا کون انسان ہے؟ لیکن اللہ نے میرے اندر عاجزی کی صفت دی ہے، انکساری کی صفت دی ہے، قلب کو، دل کو مٹھی میں کرنے کی صفت دی ہے۔ اس لیے میں عام فقراء کے مجمع میں، عام جاہلوں کے مجمع میں بیٹھ رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس مجمع میں اس سے بڑا گھمنڈی، متکبر، حرامی اور کوئی نہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے نا کہ میں اس لائق تھا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال حفاظت فرمائے۔ یہ بزرگان دین سے جب آدمی جڑ جاتا ہے، اولیاء کرام کا خامخواہ نام لیتا ہے، اللہ اس کی برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ہم تو بارہا کہتے ہیں کہ یہ جو جمعہ کی محفل ہے اور جمعہ کا اجتماع ہے، جڑے رہیں۔ کاروبار کی خیر و برکت، گھر کی خیر و برکت، زندگی میں سکون کس طریقے سے آپ کو ملتا ہے، یہ آپ اس سے کٹ کر دیکھیے۔ انسان کو زندگی میں کہیں نہ کہیں جھکنا ہے، کہیں نہ کہیں وقت دینا ہے، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو صرف کرنا ہے۔ کیوں نہ ایسی مجلسیں کہ جہاں اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے، حالات حاضرہ سے واقفیت ہوتی ہے، اور جدید مسائل کی جانکاری ہوتی ہے، اور لگتا ہے کہ گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 منٹ کے اندر گزر گیا، کیوں ہم ضائع کریں؟ بیٹھنے کا ثواب، آنے کا ثواب، اور یہاں نہیں لگے گا تو پھر یہ ہوگا کہ میں نے بتایا کہ تھانوں میں لگے گا، کوٹوں کچہریوں میں لگے گا، اور بلا وجہ کا گناہ۔ فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے، ہم جو یہ جملہ کہتے ہیں کہ مری ہوئی ماں کے پیٹ کو چکل کر پیشاب پی کر آ رہا ہے، پاخانہ کھا کر آ رہا ہے، خنزیر کا پاخانہ پیشاب، یہ بلا وجہ نہیں کہتے، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ دل کو چوٹ لگے اور آدمی حرام سے بچ جائے اور گناہ سے بچ جائے۔ فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وقت جمعہ شروع ہونے کے بعد حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ چپل کا کاروبار حلال ہے، کپڑے کا کاروبار حلال ہے، ڈیوٹی کرنا حلال ہے، جو حلال ڈیوٹی ہے، ٹیلر کا کپڑے سینا حلال ہے، لیکن وقت جمعہ کے شروع ہونے کے بعد وہ بیپار، اب جو آمدنی ہے وہ حرام کی ہو جاتی ہے، اور حرام سارا ایک لیول پر ہے۔ جہیز کے اندر چپل بھی دیا گیا، جہیز کے اندر گوٹ اور بنگڑی بھی دی گئی، جہیز کے اندر ناک کا تارا بھی دیا گیا، کپڑے بھی دیے گئے، الماری بھی دی گئی، گھر کی چابی، گاڑی کی چابی۔ جہیز تو جہیز ہے نا، جو 20 روپے کا فٹ پاتھ کا چپل بیت الخلا کے لیے دیا گیا، جہیز کے، وہ بھی تو جہیز ہے۔ یہ نہیں کہ جو مکان ہے 2 کروڑ کا وہ جہیز ہے، چپل جہیز نہیں۔ حرام حرام ہے، سور کا پیشاب حرام ہے، مری ہوئی ماں کے پیٹ کو چکل کر پیشاب کے راستے سے جو گندگی، پاخانے کے راستے سے جو گندگی، وہ حلال ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اور جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد حلال کاروبار کر کر جو انکم آتی وہ بھی حرام 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 ہے۔ اب اگر ہم حروف حلقی سے حرام ہے کہہ دیں گے تو کس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، دلوں کو بیدار کرنے کے لیے ہم کو کوئی انعام نہیں ملتا، الٹی گالیاں ملتی ہیں۔ مولوی صاحب ممبر پر بیٹھ کر خنزیر کا نام لے لیے، ان کے ابا کا نام لے لیے، دادا کا نام لے لیے۔ ارے حضرت، ہمارے ابا کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ گدے کا نام لے لیے، پیشاب پاخانے کا نام۔ قرآن میں خنزیر کا نام نہیں ہے، قرآن میں حیض کا نام نہیں ہے، نفاق کا تذکرہ نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر احکامات نہیں ہیں۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں عورت کی ناپاکی کے بارے میں، حیض کے بارے میں۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ تم عورتوں کا حیض و نفاس چاٹتے ہو؟ اس لیے کہ دل کو چوٹ لگے۔ حیض چاٹنا کیا، نفاس چاٹنا کیا،
نبی کی سنت کو ڈاؤن کر کر ماں کے مقام کو گھٹا کر عورت کی غلامی کیا کرنا کا، اس سے بہتر ہے پینا ہے۔ سوچ سمجھ کر ہم کہتے ہیں، کوئی بھنگ پی کر نہیں آتے ہم یہاں، کوئی نشے کی گولی لے کر نہیں آتے، ہمارے پاس اس کا قرآن کے راستے سے جواب ہے، حدیث کے راستے سے جواب ہے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے غیبت کو منع کیا۔ میرا اللہ احکم الحاکمین ہے، اس کے ایک اشارے پر آسمان بنا، ایک کن پر زمین بنی، ایک کن پر جہنم بنا، ایک کن پر آدم بنے، ایک کن پر حوا بنے، اس سے کوئی مٹیریل کی ضرورت نہیں۔ وہ آگ کو گل گلزار بنا دے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور آگ کو جلانے والی بنا دے ہمارے لیے، اس کی مرضی۔ وہ پانی میں ڈبو دے فرعون کو، اس کی مرضی۔ اسی پانی کے اندر راستہ بنا دے بنو اسرائیل کو، اس کی مرضی۔ کون اس پر حکم چلا سکتا ہے؟ لیکن قرآن شریف کا 26واں پارہ سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کی دوسری آیت، اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یأکل لحم أخیہ میتا فکرہتموہ۔ وہ کہہ دیتا ہے، آرڈر دے گئے، ہماری کیا حیثیت؟ جس گندے پانی سے ہم پیدا ہوئے، وہ گندا پانی ہماری ران کو لگتا ہے تو کراہت آ جاتی ہے، ہمارے کپڑے کو لگتا ہے تو چھی چھی کرنے لگتے ہیں، اسی پانی سے ہم کیا حیثیت ہے ہماری؟ رب العالمین کے سامنے احکم الحق، وہ کہتے آرڈر دے دے، آرڈر آرڈر، غیبت مت کرو، ہو گئی بات۔ لیکن اس کا انداز، اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یأکل لحم أخیہ میتا فکرہتموہ۔ اے میرے بندو، اے مسلمانوں، اگر تمہارا بھائی مرا ہوا ہو، مر کر 3 دن ہو گئے ہوں، کیڑے پڑ گئے ہوں، بدن سڑ گیا ہو، بدبو آ رہی ہو، اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ، کیا تم پسند کرو گے أن یأکل لحم أخیہ، غیر بھی نہیں بلکہ اپنا سگا بھائی اور مرے ہوئے بدن کے گوشت کو تم کھاؤ؟ کیا چاہتے ہیں اللہ؟ گناہوں کو کراہت کے ساتھ بیان کیا جائے، ڈیوٹی پوری کرنا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اور جگہ بیان ہوتا ہے، وہاں تو اسی گندی باتیں، سور کی باتیں اور گدھے کی باتیں، پیشاب کی باتیں، حیض کی باتیں، نفاس کی، وہ تو ڈیوٹی پوری کرتے ہیں۔ 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے تک بولنا ہے، فائرنگ بھی کرنا ہے، اور وہ گولی پیشانی میں بھی نہیں لگنی ہے، سینے میں بھی نہیں، ہوائی فائرنگ کرنا ہے۔ قرآن کیوں جھنجھوڑتا ہے؟ وہ اس کو کہہ دینا کافی تھا، اے غیبت مت کر، اپنی حقیقت کو پہچان۔ کس گندے پانی، من ای شیء خلق، کس چیز سے پیدا ہوا؟ من نطفہ، نطفے سے پیدا ہوا، گندے پانی سے پیدا ہوا۔ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، یہ گندا پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ سورہ تاریخ کے اندر اللہ نے بیان کیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان گھمنڈ نہ کرے، فرعون نہ بنے، تکبر نہ کرے، عاجزی میں رہے، اپنی حقیقت کو پہچانے۔ تو اس لیے ہم سوچ سمجھ کر کہتے ہیں کہ حرام تو سب حرام ہے، جیسے جہیز سب جہیز ہے۔ 2 روپے کی چیز کرچیف دی جائے، رومال، بازاری رومال 5 روپے میں جہیز میں، تو یہ بھی جہیز ہے۔ اور 50 لاکھ کی کار دی جائے، وہ بھی جہیز ہے۔ یہ نہیں کہ یہ 2 روپے ہونے کی وجہ سے جہیز سے نکل گیا۔ حرام، سور کا گوشت بھی حرام، ماں کے پیٹ کا پاخانہ اور پیشاب بھی حرام، اور حرام جمعہ کا بیان شروع ہونے کے بعد اور جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد عورت کا پکوان کرنا، عورت کا جو ہے وقت لگانا، ڈیوٹی کرنا، مرد کا ڈیوٹی کرنا حلال کرو۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر بڑی سخت بات کہی گئی کہ 3 جمعہ جو چھوڑ دے گا، اللہ اس کے دل پر ٹھپا اور مہر لگا دے گا۔ گناہ کی ایک نحوست یہ ہے، گناہ کی ایک نحوست یہ ہے کہ گناہ کرنے سے آدمی کو نیکی سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے، نیکی سے آٹومیٹک دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ 2 میگنیٹ اور 2 فولاد، آپ نگیٹو پوزیشن میں رکھیں، وہ اسے دھکا دے گا، وہ اسے دھکا دے گا۔ اپوزٹ پوزیشن میں رکھیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کا ہم نے جوڑا پیدا کیا، نگیٹو کا پازیٹو، پازیٹو کا نگیٹو، مثبت کا منفی، منفی کا مثبت، وہ دونوں مل جاتے ہیں۔
گناہ کرنے سے انسان کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسلام کی باتیں سنیں، مجاہدوں کی باتیں سنیں، غازیوں کی باتیں سنیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ آخر وقت کے اندر چپلوں کے پاس آ کر کوے اور کتے کی ٹھونگے مار کر چلا جائے. وہ سنے کیوں، برا کیوں لگے. داڑھی مڑے کو ہجڑا کہتے ہیں، اور میں نے بتایا کہ ہجڑا تو بیچارہ مجبور ہے. وہ ماں کے پیٹ میں، وہ اللہ نے اس سے پوچھا تو مرد بنے گا کہ عورت بنے گا کہ ہجڑا بنے گا؟ تو اس نے کہا نہ مرد بنوں گا نہ عورت میں ہجڑا. نہ، اس کی مجبوری. وہ ہجڑے کے خاندان میں پیدا ہوا تو ہجڑا بن گیا. خدا نہ کرے ہم کو اللہ وہاں پیدا کرتا تو ہم بھی وہی ہوتے. مخنث اس کے احکامات فقہا نے کتابوں میں اس کو جگہ. بڑی بدنصیب، ہر جمعہ کہی جاتی ہے بات. استغفر اللہ. فقہا نے اس کے احکامات لکھے کہ اس کا جنازہ ہو تو مرد ہجڑے کی دعا پڑھی جائے گی مردانہ، یا عورتوں کی دعا پڑھی جائے گی. کیا نشانی ہے وراثت میں ان کو مردوں کا حصہ دیا جائے گا؟ کیوں اور کیسے ان کو مرد سمجھا جائے گا؟ مجبوری ہے. اس لیے فقہا نے کتابوں کے اندر ان کے احکامات لکھے. اور جو مرد کی جو شان ہے، جس کو فرعون اپنی شان سمجھتا تھا، ابو لہب اپنی شان سمجھتا تھا، عتبہ اپنی شان سمجھتا تھا، شیبہ اپنی شان سمجھتا تھا، نمرود، کوئی داڑھی منڈا نہیں تھا. مردانہ شان ہے داڑھی. ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے کہا جو داڑھی منڈاتا ہے وہ عورت کا حق ادا نہیں کرتا. داڑھی کو اور قوت مردانیت کو چولی دامن کا ساتھ ہے. داڑھی منڈانے سے قوت مردانیت ضائع ہوتی ہے. چوری چھپے ویاگرا لینا پڑتا ہے، چوری چھپے حکیم کا حلوہ لینا پڑتا ہے. داڑھی کے بڑھانے سے قوت مردانیت میں اضافہ ہوتا ہے. اب داڑھی منڈا کر وہ ہجڑا بن رہا نہیں بن رہا ہے. اور یہ ہجڑا اس ہجڑے سے بدتر ہے. یہ اپنے ہاتھ سے ہجڑا اپنی شرمگاہ کو کاٹ رہا ہے. جیسے شرمگاہ مرد کی، یہ مردانیت کی نشانی، شرافت کی مردانیت کی نشانی داڑھی ہے. اس کا قصور نہیں. اس کے احکامات فقہا نے کتابوں میں لکھے کہ جنازہ آئے تو مردوں والی دعا کس کے لیے پڑھی جائے گی، عورتوں والی دعا کس کے لیے پڑھی جائے گی، اور وراثت مردوں کا حصہ دیا جائے گا، عورتوں کا حصہ. اس میں مذکر کون ہے، مؤنث کون ہے، میل کون ہے، فیمیل کون ہے. تو یہ سب انہوں نے لکھے. اس کے لیے کیا احکامات ہیں اس قبیل کے لیے؟ جو پیسہ دے کر، اس طرح لے کر، 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی کے اندر. بھائی آپ کا فریضہ ہوتا ہے کہ آپ بغل والا سو رہا تو اس کو جگائیے، اس کو جگائیے. ہم ڈیوٹی ڈبل نہیں کر سکتے، بولنے کی بھی کریں، جگانے کی بھی کریں. تو وہ پیسہ لے کر، روپیہ لے کر 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال رہا ہے. اب اس کو ہجڑا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ چیف منسٹر، وزیر اعلیٰ کہیں گے، آپ ہوم منسٹر کہیں گے. جس کو نبی کی دشمنی سے عداوت، چہرے سے عداوت ہو، 1.25 لاکھ صحابہ کے چہروں سے عداوت ہو، 1.25 لاکھ پیغمبروں کے چہروں سے نفرت ہو، جو عقبہ بن ابی معیط بن کر وقت کا نبی کے چہرے پر تھوکنے والا ہو. یہ تو عزت کا لفظ ہے کہ ہم نے ہجڑا کہہ دیا. میرے کہنے کا مطلب یہ، بھنگ کھا کر، نشے کی چیز کھا کر، افیم کی گولی کھا کر ہم یہ الفاظ نہیں استعمال کرتے. ہمارے پاس اس کی وجہ ہے. قرآن شریف کے سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علماء کو پکڑ ہوگی جو منہ دیکھی بات کرتے ہیں، میٹھی میٹھی نسوانی بات کرتے ہیں. لگتا ہے کہ عورتوں کی جماعت کے امیر ہیں، نسوانی جماعت کے امیر ہیں، عورتوں کے مدرسے کے محتمیم ہیں، جو عورتوں کی ساتھ رہ کر عورتوں کی صفات ان کے اندر آ گئی. کہتے ہیں کہ بادشاہ کے محل میں بچپن ہی سے ایک غلام پلا جا رہا تھا جو ان کی کنیز اور بانگیوں کے درمیان رہتا تھا، اور رہتے رہتے وہ صیغے بھی مؤنث کے، فیمیل کے جملے استعمال کرتا تھا. میں آتی ہوں، میں جاتی ہوں، میں کھاتی ہوں، میں پہنتی ہوں. تو اس کے بعد گھر کے اندر کوئی محل میں کوئی واقعہ پیش آ گیا، شیر آ گیا، جانور آ گیا، گیدڑ آ گیا، بندر آ گیا.
تو چوکیداروں نے کہا کہ ذرا ہوشیار، اب یہ جو بچپن سے پلتا آ رہا تھا کنیزوں کے درمیان، باندیوں کے درمیان، کہتے ہیں کہ شیر کو بھی بچپن سے اگر بکریوں کے ماحول میں رکھا جائے تو وہ بھی میاؤں میاؤں کرنے لگتا، میں کرنے لگتا. تو کہا کہ بھئی چوکیدار نے کہ جانور آ گیا، گیدڑ آ گیا، فلاں لومڑی آ گئی. تو یہ جو غلام تھا وہ کہنے لگا رکو رکو میں کسی مردوے کو دیکھتی ہوں، مرد کو بلا کر. اس نے کہا کہ تو ہی تو مرد ہے. اچھا میں مرد ہوں، مجھے پتا نہیں. یہ ہو گیا قصہ. منہ دیکھی کہتے 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 شریعت کے اندر کیا چیز کہی گئی، شریعت کا مزاج کیا ہے، نہیں انل منکر کس کو نہیں. اللہ کے نبی اخلاق کریمانہ والے تھے، اللہ کے نبی نرم گفتگو کرنے والے تھے، اللہ کے نبی میٹھی زبان بولنے والے تھے، اللہ کے نبی نے دشمنوں کو معاف کر دیا، اللہ کے نبی نے فتح مکہ میں یہ کر دیا. تو اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں دشمن کو اگر کعبے کا غلاف پکڑ لے تو بھی قتل کر دو اس کو، یہ بھی تو کہا. اللہ کے نبی نے ایک نابینا صحابی کو مبارکبادی دی جو یہودی آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا. گئے وہ محل کے اندر، سینے پر جھپٹا، لمبا واقعہ ہے، اور اس کو قتل کر دیا، واصل جہنم کیا. اللہ کے نبی نے سینے سے تبھی لگایا. اللہ کے نبی نے یہ بھی تو فرمایا کہ جس نے نماز کو چھوڑا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا. کافر سے بڑھ کر کوئی دنیا میں مسلمان کے لیے گالی؟ مجھے میری ماں کی گالی دو، باپ کی گالی دو، معافی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے یہ کہہ دو کہ تو دھیڑ ہو گیا، چمار ہو گیا، کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، اس سے بڑی کوئی گالی ہے مومن کے لیے؟ کہ تجھے مسجد سے جنازہ نہیں مل سکتا، قاضی نہیں مل سکتا، مسلمانوں کے قبرستان. کافر کے معنی کیا؟ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا. تو گالی نہیں دی آپ نے، لیکن اخلاق کے اونچے مرتبے پر تھے، تھرڈ کلاس زبان استعمال نہیں کر سکتے تھے. تو آپ نے ایک لفظ کے اندر سمندر کو سمو دیا. کافر ہو گیا، مسجد میں تو نہیں آ سکتا، کافر ہو گیا، حرم میں نہیں داخل ہو سکتا، کافر ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکتا، کافر ہو گیا، حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، قرآن کو چھو نہیں سکتا، لا یمسہ، یہ نہ مانا اس کا. اب اس کو اتنا گاڑا کر کر پیش کیا جاتا ہے اور اتنا میٹھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے. کیوں؟ داڑھی منڈوں کے ماحول میں رہ کر، حرام خوروں کے ماحول میں رہ کر، سود خوروں کے ماحول میں رہ کر، شرک اور کفر، بت پرستی اور دنیا کے کتوں کے ماحول میں رہ کر خطیبوں کی زبان بدل چکی ہے. سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں کہا کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اللہ تعالیٰ نے گناہ کو، کفر کو، عصیان کو کراہت کے ساتھ بیان کیا. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ایمان کو محبت کے ساتھ پیش کرو، رمضان کو ایسے پیش کرو کہ بے رمضانی بھی دوڑ پڑے رمضان کی طرف، اور گناہ کو ایسے کرو کہ داڑھی منڈے چہرے کو دیکھ کر دل میں قسم کا وہ پیدا ہو، حسد پیدا ہو، دشمنی پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، جسے آدمی پیشاب پاخانے کو دیکھ کر گھناٹ پیدا ہوتی ہے، نماز کے چھوڑنے کو دیکھ کر، بے پردہ عورت کو دیکھ کر، فلم کو دیکھ کر، اور کسی موبائل کے اندر گانے کی رنگ ٹون. یہ کیسے ہوگا؟ اس کے متبادل الفاظ کو لا کر ذہین نشین نہ کیا جائے گا. شراب حرام ہے، تقریر ہو گئی، باقی دعوانا الحمدللہ، بات ہو سکتی ہے. آج مولانا نے کیا عنوان پر بات کی؟ شراب حرام. لیکن ایک مقرر دل میں ہمدردی لے کر قوم کی، ملت کی، ارے لوگوں تم سور کا مدھ پیتے ہو، ارے لوگوں تم اپنے ماں اور باپ کا پیشاب پیتے ہو. تو کہنے لگے بھی وہ تو مولانا صاحب نے شراب کی حرام کی حدیثیں بیان کی، قرآن کی آیتوں کو بیان کیا. انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، کہ جوا اور شیطان، جوا اور شراب یہ شیطان کے کاموں میں. اور یہ تو کچھ گندی گندی باتیں کرتا ہے. یہ گندی گندی باتیں اس لیے ہیں کہ شراب کی نفرت پیدا ہو. صرف حرام کہنے سے بات نہیں ہو جاتی. نو انٹری کا بورڈ لگانے سے کوئی جانے سے رکتا نہیں، ادھر ادھر دیکھتا ہے، لیفٹ رائٹ، اور دیکھتا ہے کہ کوئی سفید وردی نہیں ہے اور کوئی 3 اسٹار، کوئی لیفٹ، بھاگ. بورڈ سے کام نہیں بنتا.
بھائی کو آپ کہیں تشریف لے جائیے تو بھائی کھڑی رہے گی. بھائی کو کہیے کہ حل جوتیے نا. لکھنؤ کی زبان، دلی کی زبان استعمال کیجیے آپ. بھائی کی گاڑی لگا کر آپ کہیے تشریف لے جائیے نا آپ سسرال کے گھر کی طرف، وہ تو کھڑی رہے گی. اس کی دم مڑوڑ کر پاخانے کی جگہ ڈنڈا ڈال دے بھاگ دے بھاگ. اب تو تشریف کا زمانہ نہیں رہا. مسجدوں کے اندر لگا ہوا رہتا ہے موبائل کا سوئچ آف کرو، ہر 2 رکعت تیسری رکعت میں ٹن 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 بجتا ہے. یہ ہے تشریف کا زمانہ. عمر کا کوڑا لے کر کھڑا ہونا چاہیے. کوئی حرام زادہ پہلی دوسری رکعت میں اگر گانے کی رنگ ٹون بجے تو پاخانے کی جگہ دھوپڑ پر وہ لگاؤ کہ پھر زندگی میں کوئی موبائل آن نہیں کرے گا. وہ بورڈ سے کام نہیں چلے گا. وہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق. بہرحال میں عرض کر رہا تھا مہمان کو اس کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے. اندور سے کچھ فاصلے پر ہمارا بیان تھا. ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے. وہاں عمر جی ایک صاحب ہیں، کافی موبائل سے اور انٹرنیٹ سے اور ٹیلی فون سے ہمیشہ رابطے میں دعاؤں کی درخواست. کیا سمجھ رکھا ہے پتا دے کہ ہے یہ کوئی مستجاب الدعوات. ہماری چیخوں کو، ہماری بمڑیوں کو، ہمارے ڈیلاگ کو سن کر خدا جانے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے حسن زن کو صحیح بنا دے. من آنم کے من دانم. مجھے معلوم ہے کہ میں کیا ہوں. میں کالا کوٹ پہننے سے لائق نہیں ہو جاتا، سفید کوٹ پہننے سے مجھے معلوم کہ میں کیا ہوں. لیکن گھر لے کر گئے. اب ان کو معلوم کہ شیڈیول ٹائٹ ہے. میں دوپہر میں آرام کرتا ہوں رات کے پروگرام کے لیے. ناشتہ ہو چکا، کھانا ہو چکا. گرمی شدت کی 48 ڈگری گرمی، پہاڑی علاقہ. اب چارپائی پر ٹوٹی پوٹی چارپائی ہیں صاحب حیثیت. کہا کہ حضرت آئے ہیں تو کچھ پانی ہی پی لیجئے. کچھ تحفہ وغیرہ دیا. ایک دم ہک کر رونے لگے، ہچکیاں مار کر رونے لگے. اور اس کے بعد سینے سے لگایا کہ اب اس کے بعد میری موت آ جائے تو مجھے کوئی غم نہیں. برسوں سے ارمان تھی کہ آپ میرے گھر کے اندر تشریف لائیں. جس کو جو سمجھتا ہے اس کا اکرام، احترام اور اس کے لیے خوش آمدید، اس کے لیے دل میں جگہ. اور پردے کے پیچھے خواتین، دیکھو دیکھو بیگم دیکھو نا مولانا صاحب آئے ہیں، بچیاں دیکھو نا، بہنا دیکھو نا، مولانا دعا کریں گے تم آمین کہو. تو یہ جو مہمان کے تعلق سے میزبان کے دل میں عظمتیں محبتیں ہوتی ہیں، اسی شان اکرام و احترام کرتا ہے. ہمارے سامنے ایک عظیم الشان اللہ کا مہمان، قرآن کا مہینہ، شب قدر کا مہینہ، ہمارے سامنے اعتکاف کا مہینہ، ہمارے سامنے فتح مکہ کا مہینہ، ہمارے سامنے بدر کا مہینہ، ہمارے سامنے اس امت کے مقتول ہونے کا، واصل جہنم ہونے کا مہینہ ابو جہل کا، ہمارے سامنے تراویح کا مہینہ، سحری کا مہینہ، افطاری کا مہینہ، ذکر کا مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ. سوال یہ، میں اپنے ایمان کو آپ کے سامنے کیا بیان کروں؟ آپ کے ایمان کو میں جانچنے کے لیے میرے پاس کیا تھرمامیٹر ہے؟ آپ میرے ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کے ظاہر کو دیکھ سکتا ہوں. آپ میرے عہدے کو دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کے عہدے کو دیکھ سکتا ہوں. لیکن دلوں کی کیفیت تو آپ اپنی جانتے ہیں، میں اپنی جانتا ہوں. کچھ دیر کے لیے گریبان کے اندر منہ ڈال کر جھانک کر دیکھیے گا کہ ہم نے رمضان المبارک کی کیا تیاری کی. قبر میں جانے کے بعد من ربکا کا جواب کیا دے پائیں گے ہم؟ قبر میں جانے کے بعد وما دینکا کہ تیرا دین کیا ہے؟ کیا عزت کی تو نے رمضان کی، قرآن کی، سحری کی، افطاری کی، تراویح کی، اور وہ گرل فرینڈ محبوبہ، وہ کلاس میں پڑھنے والی چھوکری چھٹکاس کی، ناپاک ہونے والی، حیض و نفاس چھننے والی، پیشاب پاخانے کی پوٹلی رکھنے والی. اور کبھی ٹرین میں اس کو لے کر جاؤ، بس میں لے کر جاؤ، جب سوئے گی خراٹے مارے گی، جو منہ سے جل نکلے گا، آنکھوں میں گندگی لگے گی، تو اس کے لیے چاند سا ٹکڑا، ستاروں کی چمک، تیری زلفیں،
بادل کی چھاؤں، وہ سب کہنا. اس کو پانے کے لیے کئی مہینوں سے کیسے کارڈ بنائے جاتے ہیں، گھر کو کیسا مزین کیا جاتا ہے، پلنگ کو کیسے سجایا جاتا ہے، دوستوں کو کیسے مبارکبادی دی جاتی ہے، اخباروں کے اندر کیسے اعلانات کیے جاتے ہیں، کھانے کا کیسا انتظام کیا، کون سی ایک شرمگاہ کے حصول. میں صاف کہہ رہا ہوں ایک پیشاب نکلنے کی جگہ، حیض و نفاس چھننے کی جگہ، ایک شکاس کی لڑکی جس کی جوانی قائم نہیں رہنے والی ہے. کیا ہمارے پاس اس کی عزت ہے، قدر و قیمت ہے؟ کیا ہم اپنی ہاتھوں پر اس کا نام کندہ کرا رہے ہیں؟ کیا پھولوں سے کیک کے اندر اس کا نام کو سجا رہے ہیں؟ ہے اس کا کوئی مقام، کوئی ہے اس کا حسن باقی رہے گا؟ اس کی کمر نہیں جھکے گی، آنکھ پر چشمہ نہیں لگے گا، ہاتھ میں لاٹھی نہیں آئے گی، نانی نہیں بنے گی، وہ دادی نہیں بنے گی، اس کا رنگ نہیں اترے گا، وہ تمہیں غلام بنا کر، نوکر بنا کر انگلیوں پر نہیں نچائے گی. جو اپنے آفس کے باس ہیں، علاقے کے مشہور شخصیت ہیں، اور گھر میں جانے کے بعد لٹو بنے ہیں، صاف برتن دھو رہے ہیں، کیا نہیں؟ جورو کا بھی حق ہے. لنگی چولیاں نہیں دھلا رہی ہے، وہ دین سے کٹتا ہے جو اللہ دنیا کا عذاب اس پر مسلط کر دیتا ہے. جورو کی غلامی اللہ کا عذاب ہے. یہ اسی آدمی کو برا لگتا ہے. حیض و نفاس والی بات، جو 1 نمبر کا جورو کا غلام ہے وہ توبہ کرے، وہ اللہ سے جڑے، اللہ سے جڑے گا. یہ زمین و آسمان تیری بن جائے گی. کیا تیری جورو تیری نہیں ہوگی جب تو اللہ سے کٹے گا. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے پارٹیاں دی جاتی ہیں، ولیمے کی، شکرانے کی، برتھ ڈے کی، بیوی کے اینیورسری کی، سالگرہ کی، گھر کی ٹھنڈی کی، اور یہ سینہ چوڑا کرتے پھرتا ہے کہ صاحب آج اتنی میری تعریف ہوگی. پوچھتا کیا بولے کھانے کے بارے میں، مٹھے کے بارے میں، جھولے. ہر آنے والا حرام زادگی کا ریکارڈ توڑنا چاہتا ہے. انٹرنیٹ کے اندر انسٹنٹ کمپیوٹر سے، لیپ ٹاپ سے پرنٹ آؤٹ نکال کر جورو مرد کی فوٹو. بچوں کے لیے کھلیاں، چاکلیٹ، کیڈبریز، جھولے، ہر ایک ریکارڈ بنانا چاہتا ہے. میں نے بتایا کہ میرٹھ کے ایک ایکسپورٹ کرنے والا قریشی گوشت کو سعودی عرب بھیج کتنا پیسہ ہوگا؟ تو اس نے دلی کے اندر وہاں کی ہوم منسٹری کو قابو میں کر ہر ارمان کو پورا کرتے ہوئے اس نے شراب بھی رکھا، اور شراب کے بعد شباب کو بھی رکھا، لڑکیوں کو بھی رکھا اس نے. لیکن میں تو کہتا ہوں اللہ سے کٹ کر مخلوق کی تعریف حاصل کرنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں. بلکہ وہ جو کہتے چیم وہ جو لفظ ہے اس سے بڑا کوئی گرا ہوا لفظ ہے. اللہ سے کٹ کر عزت نہیں مل سکتی. مردے کو بھی تو 40 قدم پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے. حرام کا کما کر حرام کے راستے پر جو خرچ کرتا ہے اسے 40 قدم نہیں، ہاتھ دھونے سے پہلے اپنے اشارے کو کونی مار کر وہ کہتا ہے. دیکھنے کو غریب دکھتا تھا، کہاں کہ حرام کے بڑی کمائی کماتا تھا، کہیں نقلی نوٹ کا کاروبار تو نہیں کرتا تھا، کہیں ڈاکے یتیم تو نہیں لوٹتا تھا. اور کھلایا تھا کس لیے؟ تاکہ لوگوں کی تعریف حاصل ہو. حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جو راضی کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ محبت کرنے لگتے ہیں تو حاملان عرش کو کہتے ہیں اے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں محبت کرتا ہوں تم بھی کرو. اس کو دیکھ کر 7ویں آسمان کے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کو دیکھ کر 6ویں 5ویں 4ویں 3ویں 2ویں اور پہلے، اور اس کو دیکھ کر زمین کی مخلوق حتیٰ کہ سمندر کی گہرائی میں رہنے والی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چونٹیاں بھی اسے محبت کرنے لگتی ہیں. محبت کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ سے جڑا جائے، وہ نہیں کہ حرام کا خرچ کر کر لوگوں کو خوش کرنے کے فکر میں ہو. ایک ادنا عورت کو، گرل فرینڈ کو، محبوبہ کو پانے کے لیے کیا سے کیا کیا جاتا ہے. اپنا امتحان آج آپ لیں. کیا تیاری کی ہے آپ نے؟ کیا شیڈول بنایا؟ کیا نظام بنایا؟ آپ کو معلوم کہ کتنے باہر سے بزرگان دین شہر بنگلور میں آئیں گے؟ کہاں تراویح صحیح ہوتی ہے؟ کہاں عورتوں کا انتظام کرنا ہی نہیں چاہتے
دینا, ہم کو ضرورت نہیں ہے. بولو لون کہاں ملتا ہے؟ قرض لے کر کس کو ڈبایا جا سکتا ہے؟ کس کی زمین ماری؟ ہم کو کرنا ہے تو نہ فکر اس بات کی. رسمی 2 سجدے ہم نے کر لیے, 2 جانور بقر عید کے اندر کاٹ کر گوشت کھا لیا, اور عید الفطر کے اندر 1.5 انچ کا سرما لگا کر اللہ اکبر بول کر نماز پڑھ کر آ گئے اور پھرنے چلے, ہو گئے نا مسلمان. ہم کو کرنا کیا ہے اس سے بڑا کوئی مہمان؟ امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, سید الاولین, سید الاخرین, سید الرسل, سید الانس, سید الجن, ساقی کوثر, شافی محشر, جس پر قرآن نازل ہوا, اللہ نے جس کی ذات کی قسم کھائی, جس کے قول کی قسم کھائی, جس کے زلفوں کی قسم کھائی, جس کے چہرے کی قسم کھائی, جس کے رات کی قسم کھائی, جس کے دن کی قسم کھائی. یہ ڈائلاگ نہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, قسم ہے سورج کی. مفسرین نے کہا کہ آپ کے دن کی قسم کھائی. والقمر اذا تلاها, قسم ہے چاند کی, آپ کے رات کی قسم کھائی. والضحى واللیل اذا سجا, آپ کے زلفوں کی قسم کھائی, آپ کی رات کی قسم کھائی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, میں آپ کے مکے کی, آپ کے قدم جس سرزمین پر پڑے اس کی قسم کھائی. وقیلہ یا ربی, آپ کے قول کی قسم کھائی, آپ کے قلب اطہر کی قسم کھائی. آپ کا نام کائنات کی تخلیق سے پہلے آدم کے جسم میں روح پڑی تو دیکھا عرش پر لکھا ہوا اللہ کے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہوا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. وہ 60 دن پہلے رجب کا چاند دے کر رمضان کی تیاری شروع کر دیتا تھا اور یوں کہتا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, اے اللہ رجب شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا. کیا مطلب؟ اے اللہ اگر موت تو نے دے رکھی ہے, تو تقدیر کا مالک ہے, تو سب پر چلا سکتا ہے, تجھ پر کس کا نہیں چلتا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, ہم جو کریں گے تو سوال کر سکتا ہے لیکن تجھ پر کوئی سوال قائم نہیں کر سکتا. اے اللہ لوح محفوظ میں میری موت بھی لکھ دی ہو, تو قادر مطلق ہے کہ اس موت کو رمضان کے بعد تک ٹلا دے تاکہ سحری افطاری مل جائے, تراویح مل جائے, قرآن مل جائے, شب قدر مل جائے, اعتکاف مل جائے. یہ کون جس نے نبیوں کی امامت کی؟ یہ کون جب قیامت کے دن نیزے کے برابر سورج سر پر ہوگا؟ یہ کون جو حوض کوثر کا مالک ہوگا؟ یہ کون جو سجدے میں جائے گا تو کہا جائے گا ارفع راسک یا محمد صلی توتا, ہر نبی نفسی کے عالم میں ہوگا اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیے, مانگیے دیا جائے گا. وہ یوں کہہ رہا ہے اے اللہ 60 دن کے فاصلے پر ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ نوالا ہاتھ میں ہو اور منہ میں نہ جائے. موت کو تو ٹلا سکتا ہے, رمضان کے بعد موت دے دینا, یہی تو ترجمہ ہے وہ بلغنا رمضان. اور کنز العمال میں لکھا ہے آپ یہ دعا فرماتے تھے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا, اے اللہ سلامتی کے ساتھ مجھے رمضان دے اور رمضان کو مجھے سلامتی کے ساتھ دے. دونوں طرف سے سلامتی کا معاملہ ہو, دونوں طرف سے دوستی کا معاملہ ہو, اور اے اللہ اس سلامتی کو تو قبول والا بھی بنا دے. یہ امام الانبیاء بالکل سر پر کھڑا ہے. ممکن ہے انٹرنیٹ کے حساب سے تو بتایا گیا کہ اتوار کی رات ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں چاند دکھے گا, اور یہاں کارڈ جو چھپے ہیں اس حساب سے کل رات تراویح, کل مغرب کے بعد رمضان. کیا شیڈول بنایا بھائی, کیا نظام بنایا ہے؟ اس کی کوئی عزت بھی ہے, کوئی اس کا مقام بھی ہے, اس کا کوئی درجہ بھی ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس عزت اللہ کے مہمان کی, قرآن کے مہینے کی, اور کتنے اپنے گزشتہ رمضان میں سے اب ہیں وہ, اور ہمارے پاس کوئی ضمانت کے اگلے رمضان ہم رہیں گے؟ اس چھوٹی سی زندگی میں خداوند قدوس نے, رب العالمین نے, ارحم الحاکمین نے ایک اور مرتبہ یہ موقع دے دیا. کوئی عزت نہیں صاحب, کوئی عزت نہیں ہے. میں کہتا ہوں نا نبی کے جوتوں کے صدقے میں ہمیں جنت مل جائے, پل صراط پر سے گزر جائے, قیام خبر میں رحم کا معاملہ ہو جائے, بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. عمل تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, کچھ نہیں ہے. مدراس میں لوگ ملیں گے بنگلور کے, السلام علیکم حاجی صاحب, شیواجی نگر یہاں کیسے ہے؟ گو کمانے آیا.
کشمیر میں ملیں گے، دبئی میں ملیں گے، کویت میں ملیں گے، جاپان میں ملیں گے، فیجی میں ملیں گے، نیدرلینڈ میں ملیں گے، سوئٹزرلینڈ ملتے نہیں ملتے؟ کون سا دین کا جھنڈا گاڑنے کے لیے گئے تھے؟ کمانا کمانا کمانا۔ 10 روپے کے پیٹرول کے فرق کے ساتھ جو کہتے تھے کہ یہاں جذبہ جہاد زندہ ہوتا ہے، 9 بلاک کو، مکہ مسجد کو 10 روپے کا پیٹرول اور 12 منٹ کا فاصلہ، کتنے کی جو ہے پرچیاں کٹی ہیں اس میں، کتنے امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ اور میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کچھ معاملہ ہے بھائی جو جڑا ہوا رہتا ہے اس کی زندگی کھنگال کر دیکھیے آپ، اور جو کٹا ہوا ہے آپ اسے قسم دے کر پوچھئے کہ جب جڑا تھا تب کیا معاملہ تھا، اور کٹا ہوا ہے تو کیا تیری زندگی کے اندر امن ہے، سکون ہے، چین؟ جڑنا تو کسی سے ہے، یا تو کاؤنسلر سے جڑو، یا چمبار سے جڑو، یا ایم پی سے جڑو، یا پولیس سے، جڑنا تو ہے۔ لیکن جو جڑ جاتا ہے دین سے، جمعہ سے، علماء سے، کچھ تو بات ہے، یہ آج نہیں پتا چلے گی، قیامت کے دن پتا چلے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بندے، تو تیرے دل کو میرے لیے فارغ کر دے دنیا کے جھمیلوں سے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، دین کی بات، سنت کی بات، رمضان کی بات، روزے کی بات، تراویح کی بات، چرچے ہو چرچے، گاڑی کو بک کر لیا گیا ہو، عورتوں کو کہہ دیا گیا ہو بھلے سے، کھانے پینے میں کوئی کمی ہو، کوئی بات نہیں۔ یاد رکھو، اس کو اگر صحیح تربیت پر نہیں لگاؤ گے، دین کی پٹری پر نہیں چلاؤ گے، ٹی وی کے چینل ریموٹ سے کم بچتے ہوں گے، کم چلتے ہوں گے، ایسا کام کرے گی، ایسا کام کرے گی، پتہ بھی نہیں لگے گا۔ کتنے دیکھنے میں ہائی فائی آدمی لگتا ہے کہ صحیح سے ٹیکنالوجی کی پیداوار ہے، 56 صفہ کلے ٹائی لگی ہوئی ہے، اور صاحب 50,000 کے 40,000 کے بوٹ، اور گھر میں گئے صاحب بس برتن دھو رہے ہیں، صاحب لنگا دھو رہے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما، جو میرے راستے سے ہٹے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا، روح کا غلام بنا کر رکھ دوں گا، بچوں کی حدیث پلانے پر لگا دوں گا، جو روح کو دوسروں کے سامنے بے حیا بنا کر، پھول لگ رہے کس لیے؟ شادی میں جا، کس کو دکھانا ہے شادی میں؟ بھئی یہ پہنا ہوں میرا ایک مقصد ہے، جمعہ کی عظمت ہے، جمعہ کا اکرام ہے، جمعہ کا احترام ہے۔ بڑی بڑی عالمی کانفرنس میں نہیں پہنتا، میں امامہ نہیں ڈالتا، شکاس کا جبہ پہن کر جاتا ہوں، یہ مقصد ہے۔ پھول لگانے کا مقصد کیا؟ لالی لگانے کا مقصد کیا؟ اسپرے مارنے کا مقصد کیا؟ مرد کے سامنے جس مرد کے لیے سجدہ جائز ہو سکتا تھا خدا کے بعد، پھٹے پرانے باسی پیمن لگی چمڑی کے کپڑے پہن کر رہے، اور شادی کے اندر جائے، شاپنگ کے اندر جائے تو قیمتی بنارس کی ساڑی اور قیمتی وہ کپڑے جو چمکیاں لگے ہوئے، جو اس کے چمکیوں کی چمک سے سینے کی ابھار نظر آئے، شرمگاہ کا نقشہ نظر آئے، کیا مقصد ہے؟ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے کہ یہ بندی تیرے لیے تو خادمہ، اور گھر میں کوئی اجنبی جائے اور یہ عورت آ کر دروازہ کھول دے تو وہ تو بڑی تعریف سنا تھا کہ بڑے علامہ ہیں، بڑے مفتی ہیں، بڑے خطیب ہیں، بڑے پروفیسر ہیں، بڑے جج ہیں، اب اس کو دیکھ کر کہتا ہے تاما تمہارے یجمان کا، اب وہ سمجھتا ہے کام والی ہے یہ۔ اور اگر جائے گلی کوچوں کے اندر، بازاروں، عذاب ہے، عذاب، جڑ جاؤ اس سے، بیوی کو اس کے مقام پر۔ اور اس کا وہ دھوکہ ہے کہ حدیث قرآن شریف کے اندر کہا وَإِن كَانَ مَكْرُهُنَّ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کے مکر سے پہاڑ بھی کام جاتا ہے، اور ان کا مکر وہ ہے کہ جو مکر پر آتی ہے تو شیطان بھی پیچھے ہو جاتا ہے۔ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، سورہ یوسف کے اندر فرمایا کہ عورتوں کا جو مکر ہوتا ہے وہ شیطان کی چال کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے۔ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطان کبھی نہ کبھی ہار جاتا ہے، مومن کے ایمان کے سامنے، مومن کی استقامت کے سامنے نہیں چل سکتا، شیطان کا نہیں چل سکتا، کبھی نہ کبھی وہ شکست یہ شکست نہیں کھاتی۔ رمضان المبارک کے اندر ہم جو کہہ رہے ہیں ہم کو پرسنٹیج ملے گا کہ اتنی عورتیں آئیں گی، ہم کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ غیر مقلدوں کو مسجدوں میں نماز میں عورتوں کو آنے سے روکتے، اور وہ کہیں گے یہ تو بلا رہے صاحب ان کے لیے جائز ہے،
نمازوں کے لیے جائز نہیں، یہ تو بلا رہے ہم کو اللہ کو جواب دینا ہے، ہم کو پتا ہے کہ کس حساب سے یہ جواب کے دائرے میں یہ بات آ سکتی ہے، حالات کیا ہیں۔ اقامتی مدرسے کے بارے میں علماء دیوبند اجازت نہیں دیتے کہ لڑکیوں کا ہاسٹل والا مدرسہ کھولا جائے، لیکن ایک ٹیمپروری، ایک عارضی طور پر سال کے 11 مہینے ٹی وی کے سامنے ناچنے گانے والے حرامزادوں کے سامنے، زانیوں کے سامنے، رنڈیوں کے سامنے، نتیجہ یہ کہ نوکر سے بدتر پالتو کتے کو سونے کا ٹائم ملتا ہے، اسے سونے کا ٹائم نہیں، سوتے سوتے پانی پوری یاد آ گئی، اٹھا جی اٹھو جی ذرا پانی پوری لے لے، آئس کریم لے لے گا، کتے کو آرام کا موقع ملتا ہے۔ کتوں سے اچھی زندگی، اشرف المخلوقات والی زندگی اگر گزارنا چاہتے ہو، عورت کو دین کی پٹری پر چلاؤ، بی بی فاطمہ، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، مہانی کے راستے پر چلاؤ، لے کر آؤ۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُنَّ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ کی تفسیر میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کی بیوی کے غیروں سے تعلقات ہو گئے تھے، مرد کو بھنک لگ گئی، اس مشک چھپانے سے چھپتے نہیں، پتا چل جاتا ہے، بھنک لگ گئی۔ اب داؤد سے پوچھا کہ تمہارے فلاں مرد سے تعلقات ہیں؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ اس زمانے کے اندر ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر اگر کوئی قسم کھاتا اور وہ قسم صحیح ہوتی اللہ اس کو بچا لیتے، اگر قسم جھوٹی ہوتی اللہ وہیں سے گرا کر تباہ برباد کر دیتے۔ اس مرد نے اپنی بیگم سے کہا کہ تم اس پہاڑ پر قسم کھاؤ گے؟ اس نے کہا دیکھیے عورت کی مکاری، عیاری، چالاکی، میں میری عورت کو بارے میں کہوں گا کہ میں اس کے فتنے سے بچا ہوا ہوں، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میری عورت کے فتنے سے میں دوسرے ہوں گے، یہ پتا بھی نہیں چلتا۔ سام کے ڈسنے کا، بچھو کے ڈنگ کا، چونٹی کے کاٹنے کا، شہد کی مکھی کے ڈنگ مارنے کا پتا، اس کا پتا بھی نہیں چلتا تھا۔ ممبر رسول پر خدا کی قسم کھا کر کہتا، ہمارا ایک مدرسہ مکتب چلتا ہے، وہاں ایک مدرس تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا انہوں نے کہا کہ اس دھرتی پر ایسے عورتیں ہی نہیں صاحب، کبھی سوکنوں کی لڑائی۔ میں نے کہا بیٹے پتا چلے گا جب وقت آئے گا۔ تو یہاں سے چلے گئے اپنے علاقے میں، کرناٹک میں، نام نہیں لوں گا، کسی دور علاقے کے تھے۔ تو جب اس علاقے میں پروگرام ہوا تو ڈھونڈ کر میں نے اس عالم صاحب سے ملاقات کی جو بیویوں کی سوکنوں کی تعریف کر رہے تھے کہ بہن تو آپس میں لڑتی ہے، سوکن نہیں لڑتی ہے۔ کہا کہ بھائی رکشا کیوں چلا رہے، تم تو دکان کھولے تھے، دکان آئے تھے۔ تو کہنے لگے کہ سودا لانے کے لیے جب میں جاتا تھا اور اپنی بیویوں کو بٹھا کر جاتا تھا تو جا کر آنے تک 1 کلو مرچی کا آٹا 1.25 کلو ہو چکا ہوا تھا، سب سامان جو ہے مائنس ڈگری میں آ جاتا تھا۔ کیا اپنی ماؤں کے گھر بھیج دیتے ہیں؟ دیکھا آپ وفاداری، کل تو تعریف کر رہا تھا کہ اس دھرتی پر ایسی عورتیں، پتا بھی نہیں چلے گا اسے چاٹ جائے گی۔ ایک صاحب کو اپنی بیگم پر بہت اعتماد، کہتے کہ بھائی میں فریج مانگا دے دے، مجھے معلوم نہیں کون سی کمپنی کا، کیا قیمت کا، کہا ہم نے دلا دیا، زیور کہا دلا دیا۔ ایک مکان کی تعمیر کے وقت ضرورت پڑی، کہا ذرا زیور لائیے، گروی جو بھی کرنا ہے، گروی رکھنا ہے، بیچنا ہے، اور بھاڑے مار کر رہے یہ کچھ نہیں، کیا ہوا بھائی کو دے دیا بزنس کرنے کے لیے۔ یہ پتا بھی نہیں چلتا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس عورت نے کہا کہ اس پہاڑ پر میں قسم کھاؤں گی۔ اس کے بعد اس نے عاشق سے، وہ زمانہ انٹرنیٹ کا نہیں تھا، تب اس سے مکاریاں تھی، میل نہیں تھا، ایس ایم ایس نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، تب اتنی حرامزادیاں، تو سب چیزیں سب زنا کے اسباب ہیں۔ کسی طریقے سے اس سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ فلاں قسم والے پہاڑ پر تم آ جانا۔ اب وہ آ گیا، اس کے بعد کہا چلو قسم کھانے کے لیے، اس کو وقت بتا دیا، فلاں وقت پر ہم آئیں گے میاں بیوی، تم بھی آ جانا۔ تو آ گیا۔ اب پہاڑ چڑھ کر اوپر قسم کھانا ہے، آدھا پہاڑ چڑھا نہیں۔ ایکٹنگ اور کلاکاری عورت سے سیکھے کوئی، اس کے رونے کا، اس کے ہنسنے کا اور اس کے مرد کو منوانے کا، یہ ایکٹنگ کلاس بیکار ہے۔ اب آدھی
زینے چڑھ کر آدھا پہاڑ چڑھ کر راڑے مار کر اجی میرے کمر میں درد ہو گیا, میرے پیر میں درد ہو گیا, مجھے چلا نہیں جاتا. اس نے کہا تجھے قسم کھانی پڑے گی, بھلے سے تیری میری جان چلی جائے. آج تو نے کہا ہے. اجی میں نے کب کہا کہ قسم نہیں کھاؤں گی, چلا نہیں جا رہا ہے. اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے مونڈے پر بٹھا کر لے جاؤں گا. اوپر مونڈے پر بٹھا کر لے کر گیا. ایک جو ہے الٹے پیر سے اس کی کمر پر مارا لگ دھکا, تو وہ بھی گرا یہ بھی گرا. تو جب گری عورت تو اس نے نیچے کے کپڑے کو اوپر کر لیا. تو وہ جو عاشق تھا وہی کھڑا ہوا تھا, بوائے فرینڈ. تو اس کے بعد کہا, جب پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھائی تو اس نے کہا اللہ کی قسم میری شرمگاہ کو آپ کے علاوہ, اور یہ مرد تو ابھی دیکھ لیا تھا شرمگاہ, اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں دیکھا. قرآن نے کہا وَإِن كَانَ مَكْرُهُنَّ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, ایسا مکر کیا کہ پہاڑ کانپ اٹھا. آپ ایسی جگہوں پر, یہ نہیں کہتا کہ مکہ مسجد کے اندر آپ کو لانا ہے جہاں علماء اکابرین کے بیانات ہیں, جہاں انتظامات ہیں, جہاں دینی اجتماعات ہیں, اس کو لگائیے گا. یہ دین سے ہٹے گی ہماری دشمن بنے گی. دنیا میں رہ کر یہ ہماری دوست کبھی نہیں ہوئی ہے, وفاداری نہیں کر سکتی. یہ وفاداری غیروں کے ساتھ کرے گی, اپنا چہرہ غیروں کے لیے بنائے گی, اپنے بالوں کو شیمپو غیروں کے لیے ڈالے گی. غسل کب کرتی ہے یہ غسل کب کرتی ہے, کپڑے کب بدلتی ہے. گھر میں عمدہ کھانے کی بات ہو رہی تو سمجھ لو کہ اس کے گھرانے کا کوئی آ رہا ہے, گھر میں ٹپک رہا. ورنہ لاکھ کہو کہ میرا باپ آ رہا ہے, میرا شیخ آ رہا ہے, میرا مرید, تو وہی سر سے پاؤں تک کی بیماری آ رہی ہے. نہیں بنی ہے, دنیا کے دائرے میں نہیں بن سکتی, اور آخرت کے دائرے میں رکھیں گے یہ بھی بنے گی, اس کا باپ بھی بنے گا, اس کا خاندان بھی بنے گا. رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ میرے اور ان عورتوں کے گرو گھنٹال شیطان کو بند کر دیتے ہیں. کام کرنا آسان ہوتا ہے, تربیت کرنا آسان ہوتا ہے اس کا. اس لیے رمضان المبارک کے اندر یہاں نظم رکھا گیا ہے. تکلیف تو ہوگی, عورتوں کی تربیتی بیان. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آئے گا, حضرت خدیجہ کا قصہ آئے گا, گھریلو زندگی آئے گی, تو اس سے اس کا ایک اثر ہوگا. جھوٹی فلم کا اثر ہوتا ہے, جھوٹے ڈائلاگ سے یہ عورت ہک ہک کر رونے لگتی ہے. مرڈر کیس کو دیکھ کر ٹی وی کے اندر اور ڈراموں کے اندر, تو کیا صحابہ کرام کے واقعات کے اندر تاثیر نہیں ہے؟ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کے وقت ضرورت ہے ہمیں کوئی پرسنٹیج نہیں ملنے کا کہ عورتیں اتنی آئیں گی تو اتنا آپ کو تنخواہ ملے گی, اتنا چندہ کچھ نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں, مانیے گا آپ, رمضان المبارک کے اندر اسباب ہوتے ہیں, ہل جوتی ہوئی ہوتی ہے زمین کی, صرف بیج ڈالنا, کھاد بھی ڈلا ہوا رہتا ہے. تقوی کا کھاد, سحری کا کھاد, افطاری کا کھاد, تراویح کا موم ہو چکا ہوتا ہے. لیکن اس موم کو آپ نسوانیت کے سانچے میں اور ولایت کے سانچے میں ڈھالنا باقی رہتا ہے. خود بھی ایک نظام بنائیں, عورتوں کا ایک نظام بنائیں, اور قرآن اور حدیث کے دائرے میں رمضان المبارک گزارنے کی آپ کوشش کریں. رمضان میں اصل کیا ہے؟ تراویح, روزہ, سحری, افطاری, اعتکاف, شب قدر کی تلاش, تلاوت. ہمارے اکابرین, ہمارے اسلاف نے یہی کیا. یہ چھوڑ کر بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اور ہم یہ کہنے سے یہ کہتے ہیں کہ مولانا تو جماعت سے روکتے ہیں. بھائی یہ کہنا کہ نماز نہ پڑھو نماز پڑھنے سے روکنا ہے, اور یہ کہنا کہ نماز کو سنت کے طریقے پر پڑھو یہ نماز سے روکنا نہیں, نماز کو صحیح پڑھنے کا حکم دینا ہے. ہم جماعت سے نہیں روک رہے ہیں, لیکن جماعت ایک نفل کام ہے, ایک مستحب کام ہے. کوئی پوری زندگی 3 دن نہ جائے, نہ خبر میں سوال ہوگا نہ آخرت میں سوال ہوگا. کوئی میں کلال اگر قرآن حدیث سے ثبوت لائے, یہی کرسی سے اٹھ کر پوری زندگی لگا دوں گا میں. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ واٹس ایپ کے اندر, میل کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, مفتی حبیب الرحمان صاحب جماعت تبلیغی کی شرعی حیثیت کہا کہ مستحب کام زیادہ سے زیادہ. اور تراویح کا مقام کیا؟ مستحب اور سنت میں ٹکراؤ ہوتا ہے. دیکھو فقہا نے لکھا ہے حیال الصلاح حیال الفلاح پر اقامت میں کھڑا ہونا چاہیے. اسی کو بریلوی لوگ لے کر ٹانگتے ہیں, اٹل ہیں, اور اسی پر عمل بھی کرتے ہیں, اور یہ بات صحیح بھی ہے, ہم منع نہیں کرتے ہیں.
فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مصلی جب اقامت دینے والا قد قامت الصلاۃ بولے تو تبھی کھڑا ہو. یہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن صفوں کی درستگی بڑی سخت وعید ہے کہ جو صفوں کو درست نہیں کرتا اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا. دلوں کو ٹیڑھا کرنے کا مطلب یہ کہ میرے اور آپ کے دلوں میں بغض پیدا ہو گیا, حسد پیدا ہو گیا, اور بڑی سخت وعید ہے, بڑی سخت وعید ہے. اسی لیے حرمین شریفین کے اندر جو لوگ نماز کو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اقامت کے بعد کہتے ہیں سووا صفوفکم, لوگوں صفوں کو درست کرو. فإن تسویۃ الصفوف من آداب الصلاۃ من الصلاۃ من کمال الصلاۃ, نماز کا ایک حصہ ہے صفوں کی درستگی, بہت سخت. اور وہ اقامت میں اٹھنا مستحب ہے. لیکن اگر ایک آدمی وہاں ٹیک لگا کر مدرسے کے ہال کے پاس بیٹھا ہے, اب انہیں قامت الصلاۃ کو اٹھے گا تو انہیں کب آئیں گا, کب سب کو درست کرے گا وہ. اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ جو لوگ صفیں باندھ کر پہلے سے تشہد کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ قامت الصلاۃ پر اٹھے, اور بکھرے ہوئے ہیں اور وہ قامت الصلاۃ پر آئیں گے تکبیر تحریمہ چلی جائے گی, سورہ فاتحہ چلی جائے گی, ممکن ہے امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے. تو نماز کے صفوں کو درست کرنا, تکبیر تحریمہ کو پانا, قرات کو پانا, یہ اہم ہے قامت الصلاۃ کے کھڑے ہونے کے مقابلے میں. تو اب اس کو کہہ دیا گیا کہ آپ جو ہے اس کو چھوڑ دو اس کو. اسی طریقے سے جماعت کا مسئلہ مستحب ہے. تراویح آپ یکم شوال کو نہیں پڑھ سکتے, 11 مہینے میں سنت مؤکدہ کا اعتکاف نہیں کر سکتے, جماعت پوری زندگی جا سکتے ہیں. جس وقت جو عمل کرنا وہ عمل کرنا ہی اللہ کو پسند ہے. عرفہ کے دن 9-10 ذی الحجہ کو لاکھوں حاجی 50 لاکھ 55 لاکھ عرفہ میں ہوتے ہیں. ایک آدمی یہ سوچ کر حرم تو بالکل خالی ہے صاحب, میں ایک کام کر دوں, حرم شریف کے اندر جا کر طواف کر دوں, ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ دے دوں, اس لیے کہ پورے حاجی یہاں آ گئے عرفات کے میدان میں, تل دھرنے جگہ نہیں, اب حرم خالی ہے. اب یہ حاجی وہاں جائیں گے, طواف میں بھیڑ لگے گی, مزہ نہیں آئے گا. میں خوب نماز پڑھوں گا, میں تلاوت کروں گا, ہر چکر پر چمٹ کر حجر اسود کا بوسہ دوں گا. اللہ کہے گا اس طواف سے, اس حجر اسود کے بوسے سے, اس جو ہے حتیم کے اندر نماز پڑھنے سے, ملتزم پر چمٹنے سے میرے بندے بہتر ہے عرفہ کی مٹی تو چاٹ لے. عرفہ کی مٹی سے تو احرام کے کپڑوں کو تو مٹی پلیت کر دے, یہ بہتر. جس وقت جو کام کرنا شریعت اس وقت وہ کام کرنے کو عبادت سمجھتی ہے. قربانی کے دلوں میں میں صاحب نصاب ہوں, ایک بکرا دوں میرا فریضہ ادا ہو گیا, میرا واجب چل گیا. اب میں یہ کہوں 10 اونٹ دینے کے بجائے ایک بکرا یا گائے میں حصہ لے کر قربانی کے فریضے کو ٹلا دوں اور 10 اونٹوں کا پیسہ غریب بچی کی شادی کروں, قربانی بھی ہو گئی اور غریب بچی کی شادی کا یہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے نا, سننے میں. لیکن شریعت یہ کہتی ہے ایام نہر میں قربانی میں خون کا بہانا اللہ کو جتنا پسند ہے اس عمل کے علاوہ اور کوئی عمل پسند نہیں. جس وقت جو کام کرنا, اعتکاف کبھی نہیں مل سکتا. اب لوگ کہتے ہیں بھائی امت کو کلمہ نہیں آتا, نماز نہیں آتی, امت بددین ہے, جہنم کے گڑھے میں, تمہیں اعتکاف پڑھ لے, قرآن تراویح. تو یہ چیز اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھی. اللہ کے نبی کو زیادہ درد تھا یا اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہم درد رکھنے والے؟ حضرت مولانا زکریہ صاحب اعتکاف نہیں کرتے تھے. شیخ الاسلام حسین احمد مدنی, ہمارے اکابرین میں اب اس وقت مولانا ارشد مدنی, مولانا یونس صاحب اور کتنے خلفاء سیلم کے اندر اعتکاف ہوتا ہے, وشارم کے اندر اعتکاف ہوتا ہے. اعتکاف کے دنوں میں اعتکاف سے افضل عبادت. ہم جماعت کو منع نہیں کر رہے ہیں, ماں کی خدمت کو منع نہیں کر رہے ہیں, لیکن ایک آدمی ظہر کی نماز 1:30 بجے ہے اور نماز چھوڑ کر ماں کے پیر داب رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ ماں کے قدموں کے لیے کم وقت اس وقت نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے. رمضان میں روزہ رکھنا, تراویح پڑھنا, اعتکاف کرنا, شب قدر کی صلاۃ, یہ رمضان کے اعمال ہے.
حج کے دن حج کے اعمال ہیں، قربانی کے دن قربانی کے اعمال ہیں. ان دنوں میں ان اعمال کو چھوڑ کر دیگر اعمال کو کرنا، اور کیا بھی وہاں دریچے میں کیا دکھ رہا ہے، دیگر اعمال کرنا اور پھر تعویلیں کرنا، یہ گناہ در گناہ ہے. قرآن کا مقام گھٹانا ہے. الحمدللہ شہر بنگلور کے اندر کئی مقامات پر ایک عشرے میں کلام پاک تراویح میں ختم کیا جاتا ہے. آپ ایک عشرے میں کلام پاک ختم کریں، 2 عشروں میں جماعت میں جائیں. آخری عشرے میں کلام پاک ختم کریں، پہلے جماعت کا کام بھی ہو گیا. قرآن کی سنت حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال کے اندر فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ تراویح کی 2 سنتیں ہیں، ایک 20 رکعت کا پڑھنا اور ایک کلام پاک کا ختم کرنا. چندہ مانگنے والے آتی نا مدرسے کے محتمیم آتی نا، ہم کو بھاڑ میں جائے محتمیم اور سفیر. قیامت کے دن اللہ یہ کہہ کر کہ محتمیم تراویح نہیں پڑھتا تھا، قرآن ختم نہیں کرتا تھا، سفیر کا ختم نہیں ہوتا تھا اور فلاں کا، یہ تو نہیں نا. ہم کو ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ہمارا بوجھ ہم کو اٹھانا پڑے گا. قیامت کے دن میں جماعت میں چلا گیا اور پوچھنے پر کہا ہندوستان میں کتنے دارالعلوم دیوبند کے سفیر آتے ہیں، مذاہب کے ندوہ کے فلاں فلاں مدارس کے، ان کا قرآن یہ کوئی دلیل ہے؟ عدالت کے کٹہرے میں چور کو پکڑا گیا کہ تو نے سائیکل چوری کی. اس نے کہا کہ صاحب بڑے بڑے کار 2 ویلر امپورٹڈ گاڑیاں چوری کی، تو ان کو ان کی سزا ملے گی، تجھ کو تیری ملے گی. محتمیم کو اس کے گناہ کی سزا ملے گی. محتمیم کے گناہ کرنے کی وجہ سے، چندہ حاصل کرنے والوں کے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیبیٹ نہیں کر دے گا، شیئر نہیں کر دے گا کہ تم ہلکے ہو گئے. اللہ یہ کہے گا کہ تمہیں پتا نہیں تھا کہ کلام پاک کی سنت ہے اور تراویح کی سنت ہے. یہ منع نہیں کر رہے ہیں صاحب، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن دنوں کے اندر جو عمل کرنا شریعت سے ثابت ہے ان دنوں کے اندر وہی عمل کیا جائے گا. نماز کے وقت نماز پڑھی جائے گی، مزدلفہ میں رہنا ہے مزدلفہ میں رہا جائے گا. عرفات کے اندر مغرب کے وقت سائرن بجتا ہے، 3 رکعت پڑھنے 1.5 منٹ، چھٹ 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 3 رکعت نہیں. شریعت کے اندر حکم ہے کہ تم اور اس وقت کی اس دن کی مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کر پڑھو، بھلے سے قضا ہو جائے. اس وقت قضا کرنا، اس وقت نماز کو وہاں چھوڑنا عبادت ہے. اگر کوئی جماعت کر کر مغرب کی نماز پڑھے گا جوتے کھائے گا. کمینے، ہم کہتے ہیں نماز کو ٹلا مزدلفہ میں جا کر پڑھ، تجھے کیسے ہمت ہوئی؟ شریعت ہمارے باپ دادا کی میراث نہیں، شریعت ہمارے دل احساسات اور جذبات کی ترجمانی کا نام نہیں. جو اس پر چلتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد ماں کا پیشاب، جورو کا حیض و نفاس چاٹ کر آتے، دین سے ہٹتے ہیں، نقصان ہوتا ہے اور دین کے دائرے میں رہتے ہیں. دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت ہے. وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور عزت ان دونوں کو ماننے والے مومنین کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق کو اس بات کا کیا، منافق تو سمجھتا ہے ریمنڈ کا سوٹ پہننے سے عزت ہے، منافق سمجھتا ہے لکھنؤ کی شیروانی پہننے سے عزت. متکبر گھمنڈی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کی بلندی میں ہوں، اور لوگ اسے چونٹی اور پاخانے کے کیڑے سے زیادہ حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں. دین کو مان لو میرے بھائی، قرآن کو ڈاؤن مت کرو، تراویح کو ڈاؤن مت کرو. ہاں ایک آدمی جماعت میں جا رہا ہے، حافظ قرآن کو لے کر چلے جاؤ، کیا نقصان ہے؟ گلی گلی، چپا چپا، نگر نگر، ڈگر ڈگر حافظ قرآن مل رہے ہیں آپ کو. بھیا جو آپ کو معاوضہ محلے میں ملتا ہے 7,000 10,000 20,000 ہم بڑھ کر دیں گے، ساتھیوں میں تقسیم کر لو، تو 2,000 دے دے، تو 500 دے دے، تو ہم تجھے ہدیہ دیں گے. ہمارے کلام پاک کی سنت چھوٹنے نہ پائے. ہر چیز کو اس کے دائرے میں رکھو. رمضان میں رمضان کے کام کرو. یہ کہنا کہ امت ڈوب رہی ہے، حضرت مدنی کو پتا نہیں تھا. ایک صاحب نے کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے اعتکاف کرنا، تو جنازے کی نماز بھی فرض کفایہ ہے. جورو کی نماز مرد پڑھ لے اور ڈنڈا لے کر کہے تو آیات مارتا ہوں، میں پڑھ لیا تو ادا ہو گئی، ساری قوم سے ٹل گئی. مسجد میں جماعت کرنا فرض ہے کہ کیوں بھیڑ لگاتے ہو، کیوں مسجدوں کو بڑی بناتے ہو؟
3 آدمیوں نے جماعت کر لی، 2 آدمیوں نے فرض کفایہ، جماعت کا ادا ہو گیا۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ نہیں، فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ سنت کو اس کا حق دیا جائے۔ اکابرین کے یہاں معمول ہزاروں کی تعداد میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، تانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، ان کے یہاں ہزاروں کی بھیڑ ہوتی تھی۔ عجیب رمضان کے مزے یہ لیا کرتے تھے، رمضان سے لطف اندوز۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی جھنڈا گاڑے گا پہلے اشرے کا یہ ثواب، دوسرے اشرے میں جھنڈا گاڑے گا یہ ثواب، تیسرے اشرے میں جھنڈا گاڑنے کا کہا میرے بھائی تذکرہ قرآن میں حدیث میں کیوں تو دھوکہ دیتا ہے؟ کیا تجھے دشمنی ہے نماز سے، روزے سے؟ کیا دشمنی ہے تراویح سے، اعتکاف سے، شب قدر کی تلاش سے؟ جس وقت جو عمل کرنا، نماز کو اقامت کہی جاتی نہیں کہی جاتی؟ اگر کوئی عید کی نماز کی اقامت کہے جوتیاں پڑیں گی۔ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے لیکن عید کی نماز کو اذان دی جاتی ہے؟ نہیں دی جاتی۔ جہاں پر جو عمل کرنا وہاں پر وہ عمل کرنا ثواب کا کام ہے۔ اپنی طرف سے کوئی چیز اس کے اندر ہم نہیں لگا سکتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ تعالی کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، شب قدر والا مہینہ، اعتکاف والا مہینہ، نورانیت والا مہینہ، ایسا معزز مکرم محترم رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل ہونے والا، مغفرت والا، عجیب 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 تاثیر، زبان گھس جائے گی لیکن رمضان کی برکتیں رحمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کیا تیاری کی ہم نے اس رمضان المبارک کے اندر؟ ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ غذائیں تھیں ان کو رمضان کے روزوں میں استعمال کیا جائے، سنت بھی ادا ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کی ان کی برکتیں بھی ہمیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہزاروں قسم کی ڈشز تھی، کھانے کی چیزیں تھی۔ اس زمانے میں لوگ کھاتے پیتے تھے اور ہزاروں قسم کی چیزیں کھاتے تھے، لیکن جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، ایک تو رمضان کا مہینہ، ایک سحری کا موقع، ایک افطاری کا موقع، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ڈشز اور آپ کی محبوب غذا، آپ کی پسندیدہ چیزیں یہ بھی ملیں گی، یہ بھی ملیں گی۔ انشاءاللہ سونے پر سہاگا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ پسند تھا۔ ایک سرکہ آرٹیفیشل آتا ہے جو آپ کو 20 روپے میں 15 روپے میں بوتل مل جاتی ہے، کیمیکل والا، وہ نہیں جو بڑے بڑے بگ بازار میں اور بڑے بڑے سپر مارکیٹوں کے اندر آپ کو سرکہ سیب کا ملتا ہے، انار کا ملتا ہے، انگور کا ملتا ہے، 250 350، وہ ورجنل سرکہ کہتے ہیں کسی پھل کے، اس کا جو اصلیت ہوتی ہے اس کو کشید کرنے کو۔ تو یہ ورجنل سرکہ برکت کے لیے ایک ڈبہ لے لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کرتے تھے۔ فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہو اس گھر کے اندر کبھی نحوست اور فقر و فاقہ داخل نہیں ہو سکتا۔ روٹی میں، سحری میں برکتاً ایک ٹکڑے کو سرکے کو لگا کر کھا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسری چیز پسند تھی وہ جو چاول کی ٹکڑوں کو، چاول کے پیسز کو کنکی کہتے ہیں، تو گیہوں کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، گیہوں کی جو کنکی ہوتی ہے اس کو جو کہتے ہیں۔ تو آپ یہ کام کریں، سارا آٹا جو کا نہیں، 5 کلو آپ نے گیہوں کا بنایا، 1 مٹھی، 1/2 کلو، آدھا کلو برکتاً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھا آپ نے اس گیہوں کے اندر ڈال لیا اور پسا لیا، تو وہ برکتیں بھی آپ کو مل گئی۔ 1 نمبر سرکہ اور دوسرا نمبر آپ کو مل گیا یہ جو، اور تیسری چیز یہ ترتیب نہیں ہے بھائی اپنے حساب سے نمبر لگا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، قرآن شریف کے اندر بھی شہد کا تذکرہ ہے اور آپ بھی اسے بہت پسند فرماتے تھے۔ اور دنیا کے اندر اب تک اور قیامت تک شہد کے مقابلے میں نہ ٹانک کوئی صحت والی ملٹی وٹامن بنی ہے نہ بن سکتی ہے۔ شہد اللہ کی ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے، حلق سے اترنے کے فوراً بعد وہ خون کے اندر ملٹ ہو جاتی ہے، دنیا کی کوئی ٹانک نہیں ہوتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، کبھی سحری میں، کبھی افطاری میں
چپاتی کو لگا کر کھا لیا، یا ایک پاؤ ٹی اسپون چمچ سنت کی نیت سے سرکے کا استعمال، جو کا استعمال، اور اسی طریقے سے شہد کا استعمال. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو پیدا شدہ ایک دن کا دودھ پیتا بچہ اور 100 سال کا سکرات میں گیا ہوا بوڑھا، دونوں کے لیے برابر کی مفید چیز ہے. ویسی چیز اللہ تعالیٰ نے نعمت یہ بنائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اسی طریقے سے کدو آپ کو پسند تھا. رمضان المبارک میں جہاں اور سبزیوں کی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے، مونگے کی پھلی لی، ترئی کو لیا، نوکل کو لیا، فلاں کو لیا، یہ سمجھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو زیادہ پسند تھا. اطباء نے لکھا ہے یہ قلب کو راحت پہنچانے والا، دماغ کو تقویت پہنچانے والا اور جلد ہضم ہونے والا معدے کے لیے. سنت سمجھ کر زیادہ استعمال، 100 کلو ہی صحیح، 100 گرام صحیح. آپ نے جو سالن پکایا، دال پکایا، دال میں کدو لگتا، شوربہ پکایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان میں رکھا گیا شوربہ گوشت کا اور کدو کے قطلے اور ٹکڑے تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال کر کھا رہے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دودھ ہے، آپ نے پسند فرمایا، کسی رزق کی زیادتی کی آپ نے دعا نہیں کی. یہ کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من، اللہ نے کھلایا پلایا، اللہ کا شکریہ. لیکن دودھ کے بارے میں اللہم بارک لنا فی، اے اللہ برکت دے، وزدنا منہ، اور زیادہ کر. اور یہ وہ دودھ سنت ہے، جیسے داڑھی 1.25 لاکھ پیغمبروں کی محبوب چیز، تو دودھ 1.25 لاکھ پیغمبروں نے استعمال کیا، ہر پیغمبر کی محبوب چیز. دودھ کو سنت سمجھ کر اگر کوئی چائے استعمال کرتا ہے تو سنت سمجھ کر ڈالے، یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا سحری میں استعمال، یا براہ راست دودھ کو اندر بادام کا دودھ پی لیا، ہریرا پی لیا. صرف نیتوں کو بدلنا ہے، کم و بیش یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے گھی ہے، یہ بھی سنت ہے. زیتون ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، والتین والزیتون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابرکت درخت ہے، اس کا پھل اور اس کے تیل کو تم استعمال کرو، برکت آئے گی. تو ایسا کہ کر لیا کہ تھوڑا سا ورجینل زیتون کا تیل امپورٹڈ جو سعودی عرب سے آتا ہے، یہاں بھی ملتا ہے، برکتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے لیے رکھا. جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر کسی، ایسا بھی نہیں کہ کسی کا ہر ایک کا پیٹ اسے برداشت کرتا ہو، ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے. کوئی گرم مزاج والا شہد پیے گا تو وہ تو خون کا جلاب مارے گا. تو سنت کی ادائیگی کے لیے 2-3 قطرے اس نے شہد کو پی لیا. زیتون بھی گرم ہوتا ہے، پھل کھا سکا کھا لیا، یا زیتون کا تیل برکتاً سالن کے اندر ڈال لیا. سنت سمجھ کر اللہ تبارک تعالیٰ اس سنت کا اجر ہمیں دیں گے، اور ہمارا رمضان سحری اور افطاری رحمتوں برکتوں والی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے مل جائے گی. کھجور پسند تھا، کھجور سے افطاری تو کرتے ہیں، لیکن اگر اجوا کھجور ہو، یہ جو نسل ہے اجوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لگائے ہوئے درخت ہے، ان کی نسلیں چل رہی ہیں. ان کے دادا پردادا سکڑ دادا فکر دادا جو تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لگائے ہوئے تھے، اور آج تک ان کی خیر و برکت. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نہار پیٹ 7 عدد مدینہ طیبہ کی اجوا کھجور کو کھایا، اس دن سانپ بھی ڈسے گا اثر نہیں ہوگا، اور دنیا کا بڑا جادوگر جادو کرے گا اثر نہیں ہوگا. سنت کی سنت ٹھیک ہے، 7 عدد نہیں تو ٹھیک ہے، 1 عدد اجوا کھجور لینے کی کوشش کریں. کھجور ایران کی بھی آتی ہے، اسرائیل کی بھی آتی ہے. اب اسرائیل کے بزنس کو آپ افطاری کے دسترخوان میں بیٹھ کر اسے فائنانشیل سپورٹ دو گے. آپ مدینہ طیبہ کی کھجور لیں، مدینہ طیبہ کے اندر اجوا کھجور لیں. انگریزی کمپنیوں بھی کھجور سپلائی کرتی ہیں، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے عربی نام لکھ دیتے ہیں. آپ پہچانیں، شناخت کریں مدینہ طیبہ کے کھجور، اور بالخصوص اللہ نے اگر آپ کو حیثیت دی ہے اجوا کھجور کا استعمال آپ کریں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا، اور آپ نے فرمایا کہ دنیا کے کھانے اور جنت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے. اور اس میں جو پہلو کا گوشت ہوتا ہے، بکری کے پہلو کا گوشت سامنے کا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا.
اگر سہولت ہے تو وہ استعمال کرے. کوئی آدمی مہنگائی کی وجہ سے نہیں خرید سکتا تو چلو مرغی بھی آپ نے استعمال کی. گائے کا گوشت ہے وہ کھا لے، یہ سمجھ کر کے گوشت کا لفظ حدیث کے اندر آیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، جیسے شہد ہے، سرکہ ہے، جو ہے، زیتون کا تیل ہے. اور اسی طریقے سے سرید ایک کھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کو پسند فرماتے ہیں. سرید کس کو کہتے ہیں؟ روٹی کو آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے، 2 شور 2 سالن، ایک پتلی دال، حدیث کے اندر لفظ ہے دال ہو اور پتلی ہو، یہ نہیں کہ بالکل تھکنس ہو، گریٹ دال ہو، ایسی نہیں، پتلی دال. اس کے اندر روٹی کو بھگو دیا کچھ دیر کے لیے، 5-7 منٹ کے لیے. یا نہیں گوشت کا شوربہ ہو، بوٹی کا سالن آتا ہے، کلیجی کا سالن آتا ہے اور سرے کا سالن آتا ہے، پائے کا نہیں، گوشت کا شوربہ. اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے کر کر آپ نے کچھ دیر کے لیے رکھ لیا اور اس کو سرید کہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید بھی بہت پسند تھا. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک تو رمضان اللہ کا مہینہ، دسترخوان اللہ کے نبی نے دعا کی کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، اے لوگوں سحری کرو اس میں برکت ہے. دوسرے وقت رات کے 2:30 بجے دنیا کی پسندیدہ غذا کھاؤ، کڑوی لگتی ہے. رمضان کے اندر کچی نیند سے اٹھ کر رات کو تراویح پڑھے ہیں، قیام اللیل کیا ہے، تہجد پڑھی ہے، رات کو جگے ہیں، پھر سحری کے اندر بیٹھو، وہی مزہ ملے گا. یہ 11 مہینے آپ کو وہ لذت نہیں ملے گی. یہ نبی کی دعا ہے سحری کے دسترخوان کے ساتھ. افطاری کا دسترخوان کے ساتھ فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشی کے وقت، ایک افطاری کے وقت، ایک اپنے رب سے ملاقات. یہ چیز یہ، اور دوسرا نبی کی پسندیدہ غذا. تو پھر اس دسترخوان کی زینت بڑھ جائے گی، سونے پر سہاگا ہو جائے گا. یہ چیزیں آپ خرید کر رکھ لیں. رمضان المبارک کے اندر میں نے کہا کہ طبیعتیں الگ ہوتی ہیں، اس میں بعض چیزیں گرم ہیں. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ پیٹ کی شکایت، آپ نے کہا شہد استعمال کرو. پھر آئے کہنے لگے جلاب ہونے لگے، کہا شہد استعمال کرو. کہا کہ 10 ہوتے تھے 20 ہو رہے ہیں، کہا کہ شہد استعمال کرو. 20 ہوتے تھے اب جو ہے 35 ہو رہے ہیں، کہا شہد استعمال کرو. اب کہا کہ دیکھ تیرا پیٹ جھوٹا ہے اور قرآن سچا ہے. پھر جا کر استعمال کیا تو صحیح ہو گیا. ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ڈشز ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں ہیں. حضرت انس کو کدو پسند تھا نہیں تھا، لیکن جب وہ دیکھا اس منظر کو، مرتے دم تک کدو کو نہیں چھوڑا. کدو کو اپنے پاس اپنے گھروں کے فریج آج کل ہے لے کر رکھ لیں، برکتاً روزانہ سحری میں افطاری میں یا ایک وقت 1 پاؤ کلو کدو ہے، سرکہ ہے، جو ہے، سرید ہے، شہد ہے، دودھ ہے، گوشت ہے. یہ سب چیزیں سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ڈشز ہیں. یہ ہمارے علماء کا احسان ہے کہ احادیث کے لاکھوں ذخیروں میں سے انہوں نے اس کو چن کر نکالا کہ آپ کو کیا پسند تھا، آپ کیا ناپسند نہیں کرتے تھے. بہرحال حضرات، اللہ تعالیٰ کا احسان کرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے عنوانات کے کچھ حصے باقی ہیں، انشاءاللہ میں کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے شعبان کا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک عظیم عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہے. اسی طریقے سے لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے لیے ہو اور آپ ہمیں فرما رہے ہو، اے لوگوں تمہارے اوپر ایک مہینہ برکتوں رحمتوں والا، شب قدر والا، غم خساری والا، مواسات والا، یزاد فیہ رزق المومن، مومن کا رزق اس میں بڑا ایسا مہینہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اس کی بے قدری نہ کریں، اس کی بے عظمتی نہ کریں. سمجھ گئے؟ اور یاد رکھو ایک بات، ابھی تو دیکھ رہے ہو تو یہ بہت بڑا لگ رہا ہے، سیکنڈوں میں گزر جائے گا. ثابت پچھلا رمضان لگ رہا ہے کہ پرسوں گیا، تو یہ نہیں گزرے گا. اور جب گزر جائے گا لوٹ کر نہیں آئے گا. پہلی تراویح پہلی رہے گی اور پہلا عشرہ پہلا رہے گا، دوسرا عشرہ دوسرا رہے گا، پھر لوٹ کر نہیں آئے گا. حدیث میں کہا گیا کہ رمضان مبارک کے بعد اگر کوئی روزہ رکھے ساری زندگی تو ساری زندگی، سارے سال کا روزہ رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. روزہ رکھ لو، اعتکاف کی نیتیں کر لو،
الحمدللہ یہاں اعتکاف کا انتظام ہے، سحری افطاری کا انتظام ہے، بیماروں کے لیے پرہیز کے کھانے کا، دوائیوں کا انتظام. ماشاءاللہ ہمارے اکابرین کے اعتکاف کا جو نمونہ سیلم کے اندر، بشارم کے اندر قائم ہوا، شہر بنگلور کے اندر پہلی مرتبہ وہ مہک، وہ خوشبو، وہ فضا آپ کو یہاں مکہ مسجد میں انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گی. اور جو لوگ اپنے علاقوں میں تراویح پڑھتے ہیں وہ کہیں گے آپ کے ہاں اعتکاف کرنے سے تراویح میں فرق ہو جائے گا، آپ کے یہاں 29 میں، ہمارے یہاں 26 میں، آپ کے یہاں اتنے پارے، وہاں فرق ہوگا. الحمدللہ آخری عشرے میں حافظ قرآن کو رکھ کر الگ سے تراویح 11 بجے پڑھائی جائے گی. ان کا قرآن کا اہتمام کیا. قرآن صاحب بڑی عظیم الشان نعمت ہے، بڑی عظیم الشان دولت ہے. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسے چھوڑ کر اور چیزوں کے پیچھے پڑنا یہ قرآن کی توہین ہے میرے بھائی. بہرحال رمضان کا مہینہ خیر خیرات کا، صدقات کا، مواقعات کا، غمخواری کا، جہاں اپنے لیے کچھ کیا جاتا ہے دوسروں کے لیے. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں منہاج العلوم جو مدرسہ ہے 100 کے قریب یہاں اسٹاف ہے اور 80-90 کے قریب مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور علماء نے لکھا کہ صدقات خیرات کے اندر اپنے لوگوں سے شروعات کی جاتی ہے. یہ اپنا مدرسہ ہے، اپنے بچے تعلیم پائیں گے، یہی بچے کل منبر و محراب کی زینت بنیں گے، یہی بچے دین کے غازی مجاہد بنیں گے. انہی بچوں میں کوئی قاسم نانوتوی کا نائب پیدا ہوگا، شیخ الہند کا وارث پیدا ہوگا. تو اس لیے جہاں دوسروں کا خیال اب تک اس لیے کرتے تھے کہ آلٹرنیٹ متبادل اپنے گھر کی کوئی چیز نہیں، الحمدللہ آپ کے گھر کی یہ چیز ہے. اس لیے رمضان المبارک کے اندر زیادہ توجہ مخروض ہے مدرسہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ سال کے وادی کی وجہ سے الحمدللہ ایک عظیم الشان عمارت اور رمضان المبارک میں عورتوں کے لیے تراویح اور بیان سننے کا نظم یہاں پر کیا گیا ہے. تو میں نے کہا کہ ہر چیز کی کچھ خاصیتیں اور کچھ تاثیرات ہوتی ہیں. یہاں جمعہ میں جڑنے کی، تراویح میں جڑنے کی ایک وہ بات ہے کہ وہ کٹ کر آپ کو پتہ لگے گا. کٹا ہوا کون بھی خوش نہیں ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں. وہ ظاہری اعتبار سے جتنا خراف کر لے اور اپنے اوپر کتنی اسپرے عطر کی بوتلیں اڈل لے، ایک ایک جگہ کی ایک ایک بات رہتی ہے. ہاں حرم پاک میں گیا ہے، نبی کے روضے کے پاس گیا ہے، یہ میں ایک وہ راز ہے جو میں آپ کو کبھی کسی موقع پر بیان کروں گا. جڑ گئے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرے. اور اگر کٹیں گے تب پتہ لگے گا کہ سکون کیسے غارت ہوا، گھر کی خوشیاں کیسے. اور چھوٹے چھوٹے مسئلے کا پتہ ہے. یہاں تو آپ کو ملک شام کا، ملک مصر کا، یہاں آپ کو عراق کی صورتحال کا سب شرعی مسئلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ملک کے اندر بھندائی، ملک کی حکومتیں بدلی، کیا ہوا، کیسا ہوا. لیکن یہاں سے کٹیں گے موٹے موٹے مسئلوں کا علم نہیں ہوگا. بڑے بڑے مسائل جو موٹے ڈھاٹے ہر مسلمان کو. اس لیے قیمتی مہینہ ہے. آپ رات سے درخواست ہے اوروں کی طرف توجہ جو کیا کرتے تھے، اپنے گھر کی بات ہو گئی، اپنے علاقے کی، اپنے مدرسے کی بات ہو گئی، آپ توجہ فرمائے. میں نے گزشتہ جمعہ ایک واقعہ عرض کیا تھا. اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ کی ہدایت کے فیصلے کیسے آتے ہیں کہ بادشاہ کے دسترخوان کے اندر مرغ مسلم تھا جس کو چیل نے اٹھا کر لے کر گیا. بادشاہ موڑی آدمی تھا، دنیا دار آدمی تھا. اس نے فوج کو لگا دیا اور کہا جاؤ تلاش کرو. اب بھائی وہ فضاؤں میں اڑنے والا پرندہ اور یہ زمین کی بری فوج فضاؤں کے اندر یہ کیسے اڑ سکتی ہے؟ اس زمانے میں ہیلی کاپٹر بھی نہیں، راکٹ بھی نہیں، ہوائی جہاز بھی نہیں جو اس کا پیچھا کرے. اب دیوانہ موڑی بادشاہ تھا، اب کون ٹالے اس کی بات کو. خیر یہ لوگوں نے پیچھا کیا، پہاڑ کے اس طرف وہ چیل چلی گئی اس مرغ مسلم کو لے کر. اب کہا کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے. پہاڑ پر چڑھے تو دیکھا بڑا عجیب و غریب منظر ہے کہ یہ جو چیل تھی اور یہ جو پرندہ تھا، شکرا جو بھی تھا، یہ اپنے منہ سے اس مرغ کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا. ایک اندھا سانپ وہاں پر بیٹھا، منہ کھولے بیٹھا ہوا تھا اور ٹکڑے کر کر اس کے منہ میں ڈال رہا تھا. فوجیوں نے جب اس منظر کو دیکھا، بادشاہ کو آ کر کہا. بادشاہ کے دل میں اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ ملک اور محل کو چھوڑ کر فقیرانہ شان کو اپنا لیا. یہ اللہ تعالیٰ کب کس بات سے کس وقت ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور فتوحات کے دروازے کھولتے ہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ایک حضرت ابراہیم ابن ادہم، یہ بھی وقت کے بادشاہ تھے.
لیکن چیٹڑے پہن کر فقیرانہ شان سے انہوں نے حکومت کو، تخت کو، سلطنت کو ٹکرا دیا۔ بزرگوں کی باتیں دل لگا کر، دھیان لگا کر شروع سے لے کر آخر تک مکمل سنیں گے۔ فلم 3 گھنٹے کی چلتی ہے، شروع سے آدمی دیکھتا ہے، اور قیمتی سے قیمتی فلم انٹرول کے بعد قیمت پر ٹکٹ نہیں لیتا۔ یہاں تانے بانے ملے ہوئے رہتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک کے بیانات کے۔ آخر میں آنے والے کو بات سمجھ میں نہیں آتی، جمعہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے محروم ہونے کے ساتھ خدا کے عذاب کا شکار ہے، کہ وہ عذاب کہ جس کو یہ کہا گیا فَإِذَا خُذِتِ الصَّلَاةُ کہ نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللَّهِ، دوڑ کر آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور فقہا نے کہا کہ حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں ہدایت کے راستے، ان میں فائدہ ہے۔ روزہ ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ آج کی عورت مرتی ہے نا کہ مجھے خوبصورتی چاہیے، اور اس کے لیے کاسمیٹک کے لیے مرد کو داؤ پر لگا دیتی ہے۔ ایک ایڈ دیکھا، ایک ایڈورٹائز دیکھا، ہلکے سیاہ ہلکے دوپٹے لے کر آؤ، رنگ بدلنے عجیب لے کر آؤ، قد بڑھنے کا لے کر آؤ، پیٹ اندر جانے کا لے کر آؤ، درد جانے کا لے کر آؤ۔ لیکن اس روزے کا مرد حضرات سے بھی اور عورتوں کے حسن سے بھی کیا سمبند ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کہاں جنت کا ماحول، ایک آدمی کڑاکے کی گرمی میں سعودی عرب کے اندر وہ جو ہے 55 ڈگری 50 ڈگری گرمی میں اے سی کار میں جا رہا ہے۔ اب دکان آ گیا، روڈ کراس کرنا ہے، اے سی کار سے جب نیچے اترے گا لگے گا جنت سے جہنم ہے، ایک دم گرمی منہ کو مارے گی، لگے گا چہرہ جھلس گیا، لگے گا بھٹی میں سے منہ ڈال دیا۔ کہاں جنت اور کہاں یہ سڑی ہلی بالکل گندی ذلیل پانی دنیا۔ جنت سے دنیا میں آئے حضرت آدم علیہ السلام تو جیسے کوئی آدمی اے سی سے نان اے سی میں جاتا ہے، آپ اے سی ٹرین میں سفر کیجئے اور پھر ذرا کسی پلیٹ فارم پر اتریے کیلا لینے کے لیے، ایسا لگے گا کہ بھٹی میں آ گیا۔ تو دنیا ہے، اے سی بھی انسان نے بنائی اور ماحول بھی یہ دنیا کا ہے۔ جنت سے جب اس دنیا میں آئے آدم علیہ السلام کو لگا کہ میرا چہرہ مرجھا گیا، لگا کہ میں کہیں دھکے دے کر گرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے دیے، ان روزوں میں سے ایک روزہ وہ ہے کہ جس کے نام کے ساتھ سفیدی لگی ہوئی ہے، میں نہیں کہوں گا، وہ روزے رکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم کی حسن کو، ان کی بیوٹی کو، ان کی خوبصورتی کو واپس دلایا۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا روزوں کا اثر انسان کی بیوٹی سے، حسن سے، خوبصورتی سے کیا ہے، اس سوال کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ رمضان کے مبارک کے فضائل، احترام، اکرام، استقبال اور اس کے آداب کے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کا استقبال، اس کا شان ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے بدعا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔